السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور لڑائی کہ جس خالق کائنات نے ہم تمام لوگوں کو ایک اچھے ارادے اور منظم تحریک اور منظم تنظیم کے لیے یہاں جمع کیا اپنے نیک ارادوں کی وجہ سے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا یہ کام وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور سب سے پاک جگہ ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین کے نام پر ڈھکوسلا بازی اور دوسروں کو پوجا جاتا ہے وہ یقیناً دنیا کی بدترین جگہ شمار کی جاتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین کی زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ پاکیزہ زمین ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی یہ زمینیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاں جھکا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے. کیونکہ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں، ان تمام لوگوں کو 3 قسموں میں بانٹا. میں سب سے پہلے ان تمام لوگوں سے جو اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئیں. یقیناً یہ مجلس رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہوگی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر فرمائے آمین. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس زندگی کے اندر 3 قسموں میں بانٹا، اور یہ جنرل چیز ہے کہ ہم اس کا معائنہ بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہوتے وقت وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا زیادہ لاغر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی ضروریات ہے اس کو بھی واضح نہیں کر سکتا. اگر اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رو کر کے اپنی بات کو واضح کرتا ہے. اس کی ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچے کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ پیشاب بھی کر دیتا ہے تو رو کر کے بتاتا ہے کہ میں ناپاک ہو چکا ہوں، میرے کپڑے کو بدل دیا جائے. یہاں تک کہ بچہ اپنی اس عمر کو بدلتے 10-11 سال کے بعد بھی ایک جوانی کی تحریک سے قدم رکھتا ہے. 13 سال کے بعد اس کو یہ شعور ہونے لگتا ہے کہ کون سی چیز غلط اور کون سی چیز صحیح ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے اسٹیپ کے بارے میں ایک بڑا اہم پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کے مرحلے کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا کہ تمام لوگوں سے، بچہ بوڑھا جوان، تمام لوگوں سے جو تمام چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو ایک خاص چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وعن شبابہ فیما افنیٰ. اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوانی کو کہاں نصب کیا تھا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ رب العالمین کی وہ ذات کہ جس نے سب سے پہلے تمہیں کمزور پیدا کیا تھا. بچہ تھا، رو کر کے اپنی بات کو واضح کرتا تھا، پیاس لگتی، بھوک لگتی، رو کر کے ماں سمجھ جاتی تھی. پھر اللہ نے فرمایا تم مجال البعض بالقوة. ایک مرحلہ تمہاری زندگی کے اندر کو آیا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے بچپن کے بعد، کمزوری کے بعد جوانی عطا کی، طاقت عطا کی. تم اپنی بات کو واضح کرنے کے لائق ہو گئے. تمہیں تکلیف ہوئی تو دوائی اپنے ہاتھ سے لے کر کے اپنی زبان سے کھا لیتے تھے. تمہیں اگر کوئی پیڑا محسوس ہوئی تو تم نے اپنی زبان کو اپنے درد کو محسوس کر دیا. ماں نے اس درد کو محسوس کیا، تمہاری تکالیف کو دور کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا تم مجال البعض بالقوة. اللہ رب العالمین نے جوانی کے بعد میں تو ایک مرحلے کو دیا. وہ مرحلہ 2 چیزوں کا مرکب تھا. ایک تو کمزوری جو اللہ نے تمہیں پہلے عطا کی تھی، پیدا
کرنے کے بعد میں تم اپنی بات کو واضح نہیں کرتے تھے، لیکن بڑھاپے کی شکل میں دو کمزوریاں تمہارے اندر آ گئی. پہلی چیز تمہارے اندر کمزوریاں تھا کہ دوسری چیز تمہیں بڑھاپا دیتی ہے، اور یہ کمزوری، یہ بڑھاپا تمہارے بچپن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی کو 3 قسموں میں بانٹا. پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عالم میں جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو اپنے اپنے آپ کی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. ایسے حالات میں جب تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا لوگوں تم سے زندگی کی ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں تم سے بطور خاص سوال کیا جائے گا. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عمره فيما افنى، تمہیں اللہ نے پہلے بچپن دیا، بچپن کے بعد میں جوانی عطا کی، اور جوانی کے اس مرحلے کو بھی اتنا ٹارگیٹ کیا کہ تمہارے ایک ایک اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں بڑھاپا دیا. بڑھاپے کی حالت میں تمہارے تمام کرتوتوں کو دیکھے گا اللہ رب العالمین کا معائنہ کرے گا، اور معائنہ کرنے کے بعد دوبارہ فیصلہ کرے گا. آج عمر کے بارے میں سوال کرے گا، پوری عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں بنا کیا، کہاں ضائع کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ جب پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے ہو جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین خاص زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے جوانی بھی دی کہ تو نے اپنی جوانی کو شراب و کباب میں گزارا ہو، اللہ رب العالمین سے دوری میں گزارا ہو. اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین سے دوری کے ساتھ ساتھ اس طرح کی حرام خوریوں میں گزارا ہو، اللہ رب العالمین ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کر لے گا. کیونکہ اتنا ٹارگیٹ اس زندگی کو کیوں کیا؟ اس کی ایک مین پوائنٹ یہ ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جوانی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان بہت جلدی فیصلہ لیتا ہے، جس میں زندگی میں جوش بہت زیادہ ہوتا ہے. تمام معاملات جو جوش اور جلدی بازی میں لے جاتے ہیں وہ جوانی میں لیے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ محنت اگر بندہ کسی زندگی میں کرتا ہے تو وہ جوانی میں کرتا ہے. اگر سب سے زیادہ کسی سے انسیت رکھتا ہے تو وہ جوانی میں رکھتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ کام کی امید اگر کسی زندگی میں ہوتی ہے تو جوانی میں ہوتی ہے. اس لیے کہ جوانی کا مرحلہ یقیناً خواہشات کا مرحلہ ہوتا ہے، اس پر کنٹرول کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اور ایک اہم مرحلے کو لیتے ہوئے اس سوال کے بارے میں کہا وعن شبابہ فیما ابلا. اللہ تم سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا. اللہ نے فرمایا وعن مالہ، اس جوانی کے مرحلے میں ایک اور چیز کہ جس میں بندہ اپنے بھائی بہن ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے تگور کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد اپنے کندھے پر بوجھ ڈھو کر کے پسینے کی ہاتھ کی کمائی کو پسینے کو بہا کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کو کماتا ہے اور اپنے باپ کو اپنے ماں کے ہاتھ میں لا کر پیسہ دیتا ہے. اللہ اس مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوانی کے مرحلے کے اندر تمہارے اندر جوش موجود تھا، تمہارے اندر قوت موجود تھی، کہیں ایسا تو نہیں اس قوت کے باوجود تم نے حرام کمائی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے مال کو چوری کر لیا ہو، کسی کا ہاتھ مار لیا ہو، یا کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر اس کے زیورات کو چرا لائے ہو، یا کسی یتیم کے حق کو مارا ہو. کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العالمین اس مال کے بارے میں سوال کرے گا. فرما من این اکتسبہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا. کہیں ایسا تو نہیں کہ حلال کمائی کے اندر کچھ تھوڑا سا حرام تمہاری زندگی میں آ گیا ہو. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اگر تم نے اچھی طریقے سے کمایا بھی تو کمانے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم دیا. میں پوری دنیا کے اندر 3 طرح کے قانون چلتے ہیں، رسمانی قانون، ایک ہمارے اسلام کا قانون اور دوسرے اقتصادی قانون. اجتماعی قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ساری پراپرٹی ہوتی ہے، عوام کی کوئی پراپرٹی نہیں. اور اجتماعی قانون رسمانی قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام زمین پر کھیتی باڑی کرتی ہے اور کھیتی باڑی کرنے کے بعد میں فصل لے لیتی ہے، لیکن حکومت کو متعینہ حصہ دیتی ہے. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام نے ایک واضح قانون دیا کہ اگر بندہ محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد میں تمام پھل کماتا ہے، اگر بارش کے ذریعے اس کو پھل کماتا ہے تو رشد زکات کی شکل میں نکالا جائے گا. اگر اپنی محنت کے ذریعے نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حصہ متعین کر دیا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من این اکتسبہ، سب سے پہلی چیز کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا. کہیں حرام خوری میں خرچ نہیں کیا،
اللہ رب العالمین کی معصیت میں تو خرچ نہیں کیا. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس مرحلے کو سب سے زیادہ اجاگر کیا وہ ہمارا جوانی کا مرحلہ ہے. سمجھنا اس بات کو ہے, دیکھنا اس بات کو ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مرحلے کے بارے میں اتنا زیادہ ترغیب کر رہے تھے؟ کیوں؟ ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث اور کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, شام و نشا عبادت اللہ, قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا, اللہ رب العالمین اعلان کرے گا, شام و نشا عبادت اللہ, وہ نوجوان کہاں ہے جہاں اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. آپ ان کے شر کو لے کے محبت و عزت کو لے کے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جہاں پر لوگ اپنے اعمال کے نتیجے میں, بد کرداریوں کے نتیجے میں, کرتوتوں کے نتیجے میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج اتنا قریب ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے گا. آج کروڑوں میل کی دوری ہونے کے باوجود ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس وقت سورج اتنا قریب ہوگا ایسے حالات میں اللہ رب العالمین اعلان کرے گا, شاف النشا فی عبادت اللہ. ایسا نوجوان کہاں ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا تھا, جب تمام لوگ اذان کے وقت میں, دوپہر کے وقت میں چل چلاتی دھوپ میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے مٹر بستیاں کیا کرتے تھے, بستروں پر لیٹ کر کو گرم کیا کرتے تھے, ایسے وقت میں نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لوگوں کو روک کرنا. فجر کے وقت میں جب تمام لوگ بستروں کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے, وہ نوجوان اللہ رب العالمین کا حی علی الصلاۃ کی آواز کو سن کر کے بستروں کو چھوڑ کر مسجد کو رخ کر دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو بنایا گا. اس نوجوان کی ایک خصوصیت اللہ کے نبی نے بخاری شریف بخاری مسلم دونوں میں روایت کیا, راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مومن نوجوان کی خصوصیت یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان کرے گا, وقلبهم معلق بالمصاحف. یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کے دل معلق رہتے ہیں اللہ رب العالمین اور مساجد سے معلق رہتے ہیں, ان کے دل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. نہ جانے کس وقت اللہ رب العالمین کی اس صدا کو ترک آ جائے, اذان ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں پکارنے لگے. اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا ہو یا آخرت, ہر مقام پر جوانی کو لوگوں نے مانا اور اللہ رب العالمین نے جوانی کو اہم زندگی قرار دیا. ہم سے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج اگر ہم اس زندگی کو اس لیے برباد کر دیں, یوں لاچار طریقے سے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر کے برباد کر دیں, تو یقیناً ہم ناکام رہیں گے. ہمارے پاس ہلاکت اور خسارہ ہماری زندگی کا مقدر بن جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم علم سے دور ہیں, علماء کرام سے دور ہیں, اپنے آپ کو علم سے دور رکھا ہے. یقیناً ہمارے زندگیوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر علماء کرام سے نظر نہیں پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں. میں موٹی سی چیز بتا کر کے آپ کو انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ڈھکوسلا باز لوگوں نے امت کا درد اپنے پیٹ میں رکھنے والوں نے علماء کرام سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے. یقیناً سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے امت کا پیسہ کھا کر اپنے پیٹوں کو بھرا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہم مسلمانوں کو بتائیں, خاص طور علماء کرام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ حلال کمائی کھا کر کے اپنے پیٹوں کو پالیں, کیونکہ یہ عظیم قاعدہ ہے کہ عالم بھی کرتا ہے, عالم بھی کرتا ہے تو عالم بھی کرتا ہے. سب سے پہلی چیز علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں سے کماتے اور کہاں خرچ کرتے ہیں. دوسری چیز, ہم جو جاہل عوام ہیں علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. چونکہ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن قوموں کی اور جن تنظیموں کی قیادت علماء کرام نے کی ہے وہ قومیں اور وہ تنظیمیں عروج کو پہنچی ہیں. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں جانے کا موقع آیا, کہیں کی حاجت پیش آئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھرانے سے مفسر قرآن علماء کرام میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم حاصل کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے لبان پکڑ لیتے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود, آپ نبی کے گھرانے سے تفسیر کا علم آپ کے پاس, صحابہ کرام میں علماء مفسرین کا آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ جاننے والوں کی عزت کریں اور علماء کرام کی عزت کریں. امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر عقیدے کی کتاب اللہ کے عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی نے ایک بڑی عمیق عبارت اور واضح بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین کہ جو صحابہ کرام ان کے بعد تابعین وہ علماء کرام جو خیر کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کے پیغام کو تمہارے پر پہنچانے کا کام کرتے ہیں, نبی کی ورادت کو تمہارے پر پہنچانے کا کام کرتے ہیں, ان کے ذکر بہت اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں. جو لوگ علماء کرام کی نافرمانی کرتے ہیں, علماء کرام کو یقیناً حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, آگے فرماتے ہیں فہو علی غیر سبیل, اس کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں علماء کرام کی نافرمانی کرنے والوں کو یقیناً وہ شخص اسلام کا دشمن ہوگا جو علماء کرام کا دشمن ہوگا, اسلام کا دشمن ہوگا, کیونکہ اسلام کو پہنچانے والے کا دشمن اسلام کا دشمن ہوگا. اور دیکھیں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی, اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ کہ لوگوں سنو ایک دوسرے کی غیبت کرنا, چوراہوں پر دوسرے کو لعن طعن کرنا, ایک دوسرے کو پکارنا, اس کے عیوب کو واضح کرنا, اس کے گھریلو زندگی کے اندر, اس کی انسانی زندگی کے اندر, نفسیاتی زندگی کے اندر اس کے عیوب کو تلاش کرنا غیبت ہے. اللہ نے فرمایا ایھا احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً ہمیں سے کوئی پسند نہیں کرے گا اپنے مردہ بھائی کا, مردہ کے زندہ بھائی کا گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرے گا. باہر مرنے کے بعد کو اس کی اور زیادہ عزت کرنا, ہمیں میت کی عزت کرنے کا اسلام اور زیادہ حکم کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاؤ؟ ہم میں سے یقیناً کوئی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ کہ تم جب ایک دوسرے عام آدمی کی غیبت کرتے ہو گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو, لیکن جب علماء کرام کی غیبت کرتے ہو تو وہ زہریلے ہوتے ہیں. علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں, علماء کی مخالفت کرنے والے حالت کی رہنے سے موجود ہیں. آپ اور دیکھیں, آپ تاریخ کو اٹھائیں, آپ کو معلوم ہوگا جن تنظیموں کی قیادت علماء کرام نے کی ہے, یا پھر وہ علماء کرام یا پھر آزادی ہند کو ڈالیں. آزادی ہند میں آپ کو معلوم ہوگا چاہے وہ بیرسٹر ہو, چاہے وہ لندن سے پڑھے ہوئے وہ تمام جنرل ہوں جنہوں نے ہندوستان میں آ کر مسلمانوں کی قیادت کی, یا پھر وہ لوگ ہوں جنہوں نے یونیورسٹیوں کا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد مسلمانوں کی قیادت اور سیاست اپنے ہاتھوں میں لی, ان تمام لوگوں کو مولانا کے نام سے یاد کر دیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیجیے, آپ نے ہندوستان کی تحریک کے اندر, ہندوستان آزادی ہند کے اندر وزیر تعلیم بننے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر وہ قدم وہ ہاتھ رکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو آج پوری دنیا تراتی ہے. آپ اٹھائیں انڈین فریڈم ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی, آپ کو علماء کرام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے اس امت کو اور اس امت کے قائدین کی عزت کی ہے اور عزت کے نتیجے میں کہاں کہاں تک وہ پہنچے گئے. لہٰذا اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا, آج یہ میٹنگ آج یہ محفل رکھی گئی ہے کہ اس بات کا واضح پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کوئی تکبر ہے, کوئی نفرت ہے, کسی طرح کی کوئی عداوت ہے, چاہے وہ ہماری ذاتی چپلش ہو, ذاتی دشمنی ہو, یا پھر ہماری خاندانی دشمنی ہو, برادری بات کی دشمنی ہو, یا پھر کوئی اور وجہ ہو, تو یقیناً ہمارے دلوں سے اس کو دور کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس کو دور کیا تب تو ہم اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو بلند کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ کیا تب تو ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو بلند کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کو دور نہ کیا تو یقیناً ہمارے کام اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ تم روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم خیر کا حکم دیتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی کو روکتے ہو. یہ تمہارا سب سے پہلا فریضہ ہے. لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تیار ہونا ہوگا کہ کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور اچھائیوں سے روکتی ہے. سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو روک کر کے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور پھر چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کے کام کو کرنے سے روکتی ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس کام کے اندر, اس مسجد کے, اللہ رب العالمین کے اس مسجد کو بنانے کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طریقے سے اس کے لیے رمضان کے مہینے میں یا اس کے علاوہ جو بھی کام ہمیں
دے دیا جائے تو اس کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. اگر ہمیں کسی سے کدورت ہے, کچھ عداوت ہے, کوئی دشمنی ہے, تو ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان صحابہ سے مل کر کے یا الگ سے مل کر کے ان سے مشورہ کریں, ان کی تمام غلطیوں کو واضح کریں, ان کے اشکالات کو الگ کریں. اگر اشکالات واضح نہ ہو تو پھر دوسروں سے مل کر کے غصے کو حل کریں. اگر اس وقت بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دوسروں سے شکایتیں نہ کریں, بلکہ جماعت کی خاطر, جمعیت کی خاطر, اسلام کی خاطر, دین کی خاطر اور اپنے لیے اپنے نفس کی خاطر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے, اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لہذا آج ہمیں جو بھی ذمہ داریاں ہمیں دے دی جائیں, ہمیں جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں, اگر اس کو اس بات کا مجاز ہوگا, ہر شخص اس بات کا مستحق ہے تو مشورہ دے. لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مشورے کو لازمی طور پر قبول کر لیا جائے. مشورہ دینا آپ کا فرض ہے, اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مشورے کو قبول بھی نہ کیا جائے. ایک شاعر کہتا ہے, شاعر فإنك مشورة الإبادة فإنك في رائے مشورہ کیا کرو, مشورہ کیا کرو. اللہ رب العالمین بھی مشورے کا حکم دیتا ہے, لہذا جو بھی کام کیا جائے مشوروں کے ساتھ کیا جائے. شاعر کہتا ہے, شاعر کہ مشورہ کیا کرو, اس لیے کہ مشورے کی شکل میں کوئی بھی کام ہوگا تو وہ یقیناً اگر تم اچھائی کو کھول گئے تو تمہاری تعریف کی جائے گی. لہٰذا اگر مشورہ کرنے کے بعد اگر تم نے غلطی میں اس میں غلطی کی تو پھر تم